بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مقبول صدیقی صاحب کا، خان صاحب کا، شیخ صاحب کا، امین بھائی کا، سب دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں. ہم بڑے پرانے لیگ ہیں، دوست ہیں. ہمارا ایک ذاتی تعلق بھی ہے ایک دوسرے کے ساتھ دہائیوں سے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ پولیٹیکل کامریڈز ہیں. سیاسی اختلاف بھی ماضی میں رہا، سخت بھی رہا، نرم بھی رہا، دوستی بھی رہی، لیکن ہمارا جو ایک ذاتی تعلق ہے الحمدللہ اس پہ کبھی فرق نہیں پڑا. تو جتنی باتیں عامر بھائی نے کی ہیں میں ان سبھی کو انڈورس کرتا ہوں، اور ایک ایک کر کے ان پہ میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کرتا ہوں. دو طرح کی گفتگو ہوئی ہے. ایک کا تعلق کراچی اور اربن سندھ کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے، بیٹرمنٹ کے ساتھ ہے، اور دوسرا وفاق کے ساتھ ایک معاہدہ اس کے سارے نکات کا تعلق لوگوں کی فلاح و بہبود کے ساتھ ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا، جب ہم مذاکرات کر رہے تھے تو مذاکرات کاری کے اس عمل میں ہم سب شامل تھے، اور بہت سے مذاکرات ایسے ہوئے جو میڈیا کی نظروں میں نہیں آئے. کافی کام ہم نے پہلے کر لیا تھا، تو سب سے ڈیل ہوئی، سب سے بات چیت کی. ڈیل سے مراد گفتگو ہوئی، اس کا کوئی اور مطلب نہ لیا جائے. پولیٹیکل ڈیل ہوئی. لیکن ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں یہ بڑے سمارٹ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تجربہ کار ہیں، اور ان سے بات چیت کر کے بڑا مزہ آیا. انہیں بات منوانا آسان نہیں ہے، لیکن یہ دلیل سے بات کرتے ہیں اور دلیل سے بات سنتے ہیں. میں اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں نے اپنی قیادت کو بھی بتائی. دوسری بات یہ ہے کہ جو کمیٹی والی بات ہے کہ کوارڈینیشن کمیٹی بنے، یہ خالد بھائی نے بات کی ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ ہمیں منوان قبول ہے، اور میں انشاءاللہ شہباز شریف صاحب کو یہ گزارش کروں گا، اور فوراً ہم ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنا دیں گے. انفارمل موجود ہے، اس کو فارمولیٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. کے سی آر جو ہے یہ ایک بڑا، اب کہہ لیں ڈوبتی رگ بن چکی ہے کہ بھائی یہ ہو کیوں نہیں رہا، اس میں کیا رکاوٹ ہے. پہلے ایک جائکا کا پروگرام تھا، جب ہم آئے تو وہ جائکا کا لون جو تھا وہ آخری دموں پر تھا، اور ان کی آفر وہ قابل عمل نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک نیا شہر کہتے تھے بسائیں، اور 4600 انکروچرز کو ایک نیا شہر پہلے آباد کر کے دیں، اس کے بعد ہم آپ کو یہ فیسلٹیز دیں گے. وہ ڈویبل نہیں تھا. لیکن جو بعد میں ہوا، میں تو اس وقت بیہائنڈ دی بار تھا، مجھے اس پہ بڑا افسوس ہے، کیونکہ لوگوں کو آپ بار بار مہاجر نہ کریں. پہلے لٹ پٹ کے آئے، بھلے وہ غلط بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ رجسٹرڈ جو 4600 انکروچر تھے، میں سمجھتا ہوں آل آنیسٹی ان کو کوئی نہ کوئی فائنینشیل کمپنسیشن ملنی چاہیے تھی، مگر ڈنڈے ماری کی گئی، ان کو فائنینشیل کمپنسیشن نہیں ملی. میری بات ہو سکتا ہے بعضوں کو بری لگے، لیکن بات ٹھیک کرنی چاہیے. دوسری بات ہے کہ جس ریلوے سے اپنی ریلوے نہیں چلتی وہ میٹرو چلائے گی. وہ ایک جدید ٹرین ہے جیسے کہ اورنج لائن ہے. اب اورنج لائن کے ساتھ پاکستان ریلوے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ سکسیسفلی چل رہی ہے. دنیا میں جہاں چلے جائیں آپ، دنیا کا کوئی ملک اٹھا لیں، نیشنل ریلوے کا کام الگ ہے، اور جو سرکولر ریلویز ہے یا میٹرو ٹرین ہے وہ یا تو وہاں کی جو بلدیاتی ادارے ہیں جہاں بہت طاقتور وہ دیکھتے ہیں، یا اسٹیٹ گورنمنٹ دیکھتی ہے. آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں. یہاں پہ کچھ اور ہو گیا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو اب ہم اس کا راستہ نکال رہے ہیں. ریلوے کا جو پی ایس ٹی پی ایس آ رہا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام، وہ پچھلے سال 16 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے، 16 ارب روپیہ ملا ہے، 20 ارب ڈال دیا گیا ریلوے کے اوپر. تو 20 ارب ہوگا کدھر سے جو وہ بنائے گی؟ اور اگر ہوگا تو یہ تو ابھی 201 ارب کا پروجیکٹ بنایا گیا تھا، کاسٹ بڑھ گئی ہے، جو پرائسنگ اوپر نیچے میں پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا. تو یہ اصل میں جائے گا، اور جا چکا ہے سی پیک میں، ابھی نہیں جانا اس میں. یہ سی پیک پروجیکٹ ہے، اور یہ سی پیک پروجیکٹ پچھلے دور میں رجسٹرڈ ہو گیا تھا. یہ اگر بیچ میں یہ 4 سالہ تجاوزات نہ آتی اور کام ہوتا رہتا تو کب کا کام شروع ہو کے اب سال 6 ماہ بعد یہ چلنے والا کام ہوتا. تو بہرحال سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی دیکھنا ہے، انشاءاللہ ان کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنی. یہ بھی دیکھنا کہ یہ بنے گا کیسے. تو یہ بالکل بنے گا انشاءاللہ، ٹاپ پرائیورٹی پہ بنے گا. اور پرائم منسٹر صاحب کا جو پہلا وزٹ ہوگا چائنا میں، اس پہ یہ ٹاپ آف دی ایجنڈا ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ بنے گا سی پیک کے نیچے، وہی اس کو بنا سکتے ہیں آ کے.
اور یہ اسی ماڈل پہ بن سکتا ہے جس ماڈل پہ اورنج ٹرین بنی ہے لاہور میں اور سکسیسفلی چل رہی ہے پوری دنیا میں جو میٹرو ٹرینز بنی ہیں. پاکستان میں انوکھا کام نہیں ہو سکتا. اگر آپ پاکستان ریلوے کو کہیں کہ وہ میٹرو ٹرین بنائے تو تم سے ریلوے ابھی تک نہیں چل پا رہی. میں ریلوے کا وزیر ہو کے آپ کے سامنے یہ بات مان رہا ہوں, اقرار کر رہا ہوں, میں نے کبھی چھپایا بھی نہیں کچھ. ابھی تو اس کے ٹرن اراؤنڈ میں بڑا ٹائم لگے گا. 5 سال میں ہم اس کو لے گئے تھے 18 بلین سے 54 بلین پہ, لیکن پھر کام رک گیا. اب پھر وہیں سے شروع کیا جہاں پہ چھوڑا تھا. اب ہمارے پاس 12-13 مہینے ہیں. ان 13 مہینے میں کہوں جی ساری ریلوے ٹھیک ہو جائے گی تو احمقانہ بات ہے, یا اس کا وہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو میں پہلوں والی بات نہیں کرتا, میں پریکٹیکل آدمی ہوں, خود مزدور بن کے کام کرتا ہوں. KCR انشاءاللہ بنے گا. KCR کو فاسٹ ٹریک پہ ڈالیں گے, اس کو سی پیک کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بنانے کی بنیاد رکھیں گے. سب مل کے یہ کام کریں گے. MKM کی یہ چونکہ یہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں یہاں پہ کراچی میں, تو ان کی یہ ڈے 1 سے ڈیمانڈ ہے. آج CM سندھ سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے صبح, اس میں بھی ہم KCR ہمارے ایجنڈا پہ شامل تھا. تو ہمارا اب ایک اتفاق ہو گیا ہے اس کے ماڈل پہ. فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, MKM کے دوست, ظاہر بلدیاتی ادارے ان کے پاس ہیں, یہ ہمیشہ جیتتے ہیں اس کو. تو ہماری ایک سوچ جو ہے وہ ایک ہے, کوئی اختلاف رائے موجود نہیں ہے. ایک تو یہ میں نے بات کرنی تھی KCR کی. ایک ML1 ہے. ML1 بھی ظاہر کراچی سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پشاور تک جاتی ہے. تو ML1 پہ پہلے ہمارا ارادہ یہ تھا کہ فیز 1 میں ملتان لاہور نے ہونا تھا, لیکن یہاں ٹریک جو سب سے زیادہ جس کو توجہ چاہیے وہ ہے جو روڑی اور کوٹری کے درمیان ہے. ہماری اب کوشش یہ ہوگی کہ کراچی سے روڑی تک فیز 1 ہو. اگر وہ فائنینسنگ فیز 1 میں نہ ملی تو پھر کراچی روڑی کو ہم سب سے پہلے اٹھائیں گے, اس کے بعد ML1, کیونکہ اس کے پارٹس جائے گا. اب جب ہم چھوڑ کے گئے تو یہ $6.8 بلین اس کی کاسٹ تھی پوری. اب وہ $10 بلین کے قریب چلی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ایکویٹی 15% جو پاکستان نے ڈالنی تھی وہ پیسے ہی نہیں ہیں پاکستان کے پاس. اس کو بھی ری ماڈل اب ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح جو ایئرپورٹس کی بات کی ہے تو حیدرآباد ایئرپورٹ جو ہے اس کو فنکشنل کرنا ضروری ہے. حیدرآباد پاکستان کا اور سندھ کا اہم ترین شہروں میں سے ایک ہے. ابتدائی ہم نے بنائی ہے, اس پہ ہم سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ سکھر ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانے کے لیے جو ہے وہ ہم کام شروع کروا جائیں اس مختصر مدت کے اندر. اس طرح اور بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. MKM کے ساتھ برادرانہ اور دوستانہ تعلق بنا ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہو, اور MKM کے دوستوں کے ساتھ جو ہم بات کرتے رہے ہیں تو وہ صرف یہ بات نہیں تھی کہ کسی کو گرانا ہے اور خود آنا ہے. یہ دوست کھڑے ہیں, سینئر ترین لوگ ہیں. ہم نے یہ ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ کی بات کی ہے, اور لانگ ٹرم پارٹنرشپ اس لیے کہ MKM کا اور PMLN کا اربن سندھ میں کوئی پولیٹیکل کلیش نہیں ہے. ہم سب بیٹرمنٹ اور ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی سیاسی ضرورت بھی ہے, اور اگر ہم ایک دوسرے کے دست و بازو بن جائیں تو سندھ کے شہری علاقوں کو بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے, یا اسٹیبلٹی بھی آ سکتی ہے, اور پولیٹیکلی بھی ہم سب مضبوط ہو سکتے ہیں. شکریہ. خواجہ صاحب آپ سے سوال یہ ہے, 2 سوال ہے. ایک تو فائزہ نام ہے ان خاتون کا جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, پولیس ان پہ پریشر ڈال رہی ہے. جو امداد کا اعلان ہوا تھا وہ امداد جو ہے وہ تاحال ان تک نہیں پہنچ سکی ہے, اور پولیس جو ہے اور ریلوے کے جو وکیل ہیں وہ یہ کوشش کر رہی ہے کیس واپس لے لیا جائے, تو ان کو انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دوسرا یہ ہے کہ مریم ایسے نہیں, ایک ایک کر کے مجھے اجازت ہے جواب دینے کی. کچھ چیزوں کی نا پردہ پوشی کرنی چاہیے, لیکن کچھ باتیں میں آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں. میں نے ان سے خود فون پہ بات کی. ایک گریڈ 19 کی ہماری آفیسر ہیں یہاں موجود ہیں حاضر سروس, ان کو لائزون آفیسر بنایا. ان سارے ملزموں کو الحمدللہ پکڑا جو پرائیویٹ ٹرین آپریٹر کی کمپنی کے ملازم تھے, وہ سب جیل میں. ان خاتون کو ہم نے کہا کہ درخواست کی کہ آپ جاب لے لیں. پرائیویٹ ٹرین آپریٹر کو کہا, جس کا مجھے معلوم نہیں مجھے حق تھا یا نہیں تھا, قانونی اختیار ہے کہ نہیں, اسے کنوے کیا کہ آپ ان کی فائنینشیل ایڈ کا بندوبست کریں. جو میری اپنی حیثیت تھی وہ بھی میں نے کنٹریبیوشن اپنے ریلوے والوں کا میں بھی ڈالوں گا. لیکن
کچھ چیزیں دوسری طرف قبول نہیں ہو رہی. سب کے سامنے اگر آپ اس کی وجہ پوچھیں گے تو مجھے وجہ معلوم ہے, میں بتانا نہیں چاہتا. ہم اس خاتون اور اس بیٹی اور بہن کے ساتھ ہیں, بالکل ساتھ ہیں. ان لوگوں کو نشان عبرت بننا چاہیے. میرے ڈی آئی جی ریلویز مختوم صاحب کئی دن سے کراچی میں موجود ہیں اور ہم وہ سمری ٹرائل چاہتے ہیں. اور میں اس بیٹی سے, ان کے لواحقین سے اور ان کے وکیل صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ مہربانی کر کے مزید تعاون فرمائیں تاکہ مجرم کیفر کردار تک پہنچیں. آپ کو جو بات بتائی گئی ہے چندہ درست نہیں ہے. آنکھوں کا تعلق ویسے بھی گہرا ہے کیونکہ آپ دونوں کے قائد بھی لندن میں ہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ اکانومسٹ انٹیلیجنس کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق کراچی شہر جو ہے وہ 5 ورسٹ سٹیز ان دی ورلڈ میں اس کا شمار کر دیا ان کی اینول رپورٹ کے مطابق. تو کراچی کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا پلان ہے؟ کوئی خصوصی فنڈ, کوئی خصوصی بجٹ کراچی شہر کو دیا جائے گا یا عمران خان صاحب کی طرح 1100 وہ چونا لگایا جائے گا؟ یہ کیا سوال ہے؟ آپ سوال کے لیے اپنی لینگویج تو کم از کم ایسی کریں کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں. جو ہم سے بن پڑا ہم ضرور کریں گے. یہ فرمائیے گا کہ آپ کا ایک انٹرویو پڑھا ایک اخبار کو آپ نے دیا کل, اس میں آپ نے کے سی آر کے حوالے سے کہا کہ ابھی اس میں توسیع جو ہے وہ خارج از امکان ہے, فائنینشیل بھی پرابلمس ہیں. کے سی آر کے پروجیکٹ میں جو توسیع ہے آپ نے ڈاؤن کا آج کا فرنٹ پیج پہ لگا ہوا, مجھے کسی نے بتایا ہے. آپ پہلے بات کرنے میں بتا دو. توسیع کو شاید اس لیے کہ ابھی آپ نے اس کا خود بھی یہاں پر اس سے پہلے بھی بات کی کہ اس کی توسیع جو ہے اس میں فائنینشیل بھی پرابلمس ہیں, توسیع کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. مدت بھی کم ہے. تو کیا میرا سوال یہ تھا کہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس کے تو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں کے سی آر شامل تھا. پہلے یہ تاثر یہ ہے کہ نون لیگ جب بھی آتی ہے کراچی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جاتا جیسا اس کا حق ہے. ناروال جیسے چھوٹے اسٹیشن پہ آپ کے دور میں کروڑوں روپے لگائے گئے تھے. برگ روڈ اور لانڈی اسٹیشن آپ کو معلوم ہے کیا حیثیت رکھتا ہے, اس کے حوالے سے فرمائیے. اور نہیں, جو ڈان میں آج کی خبر ہے وہ درست نہیں ہے. مجھے ابھی کسی نے بتایا ہے, کل میں بیٹ رپورٹرز کو ملا تھا, ہم نے کوئی میڈیا ٹاک نہیں کی, چائے کے کپ پہ ہم ملے تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن میں غلط بیانی نہیں کر سکتا, نہ میں نے غلط بیانی کر لی ہے, چاہے آسمان ٹوٹ پڑے. جو مجھے پتا میں وہی بتاؤں گا. ابھی مجھے بولنے پلیز. کے سی آر چیف بند ہو گیا یہ کے سی آر کے سی آر ٹاپ پرائیورٹی ہے. سی پیک کے نیچے بنے گا, وہیں سے انویسٹمنٹ آئے گی اور اس کو آپ اسی طرز پہ بنائیں گے جیسے اورنج لائن بنی ہے, تبھی یہ بن پائے گا. باتیں ہم جتنی مرضی کر لیں اور لالی پاپ جتنے مرضی دے دیں. اور یہ کام ہم قائم علی شاہ صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تب سے ہم ان سے رابطہ کر رہے تھے. جب مراد علی شاہ صاحب آئے تو اس پہ کام سنجیدگی سے شروع ہوا. ہم چین اکٹھے گئے, ہم نے اس کو سی پیک پروجیکٹ میں انلسٹ کروایا, اس پہ کام شروع کیا. اس کے بعد حالات بدل گئے, تو اب جہاں ہم نے کام چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. گزارش یہ ہے کہ بڑا آپ نے اہم سوال کیا. ہمارے پاس راستہ موجود تھا, اس راستے پہ غور بھی کیا گیا تھا, اور راستہ یہ تھا کہ بجائے فیول پرائسز میں اضافے کے ہم عام انتخابات کے اندر چلے جائیں اور کسی کی کوتاہی, ناکامی, غلطی یا نالائکی اس کا ڈھول اپنے گلے نہ ڈالیں. تو کسی کو شوق نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہو, کہ وہ اپنے پولیٹیکل کریڈٹ کے اوپر کمپرومائز کرے. کوئی بھی نہیں کرتا. تو اگر ہم چھوڑ کے نکل جاتے جس پہ ہم سنجیدگی سے غور کر رہے تھے, عمران خان صاحب نے صبر ہی نہیں کیا, انہیں لانگ مارچ بہت جلدی آیا ہوا تھا ان کو. تو اگر کیئر ٹیکر آتے تو وہ آتے 90 ڈیز کے لیے. 90 ڈیز پاکستان کے پاس نہیں تھے.
اور خدا نہ خواستہ پاکستان بینک کرپسی کی طرف جا سکتا تھا. اب بھی آپ دیکھیں اتنا کچھ کرنے کے باوجود ایفرٹ ہو رہی ہے ڈے اینڈ نائٹ کہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ مل جائے. انشاءاللہ مل جائے گا, اور وہ اس کے ساتھ ہی کچھ اور بھی سپورٹ فرینڈلی کنٹریز کی ملے گی, لیکن لوگ آئی ایم ایف کی طرف وہ ممالک دیکھ رہے ہیں. آپ کو یہ پتہ, پڑھے لکھے آدمی ہیں, ظاہر ہے آپ کو معلوم ہوگا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے ایک سیاسی جماعت کے لیے. اور ہم ایک سیاسی جماعت نہیں ہیں, ہم سیاسی جماعتیں ہیں, اور ہمارے اپنے اپنے سٹیٹس اور اپنے اپنے پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں, اپنی اپنی پروفائل ہے. ہم نے یہ کلیکٹیو ڈیسیجن کیا ہے, بہت بھاری بوجھ ہے. یہ اتار کے پھینکنا آسان تھا, اور اس کو اپنے سر پہ لے لینا بہت مشکل تھا. تو یہ مشکل کام ہم نے کیا ہے. ہم اپنی آل آؤٹ ایفرٹ کریں گے کہ چیزوں کو ایٹ ارلیسٹ امپروو کریں. گورنر کے لیے تو وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق